السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور نیکوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی وہ کلام کریں گے، یعنی بچپن میں جہاں بچے کلام نہیں کرتے اس وقت پر وہ کلام کریں گے۔ اور پھر دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ پکی عمر، پختہ عمر کو پہنچیں گے تو بھی کلام کریں گے۔ اور تیسری صفت یہ بتائی من الصالحین، کہ وہ خاص بندوں میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بات کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معجزہ ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب پختہ عمر کو پہنچیں گے تو بھی کلام کریں گے۔ یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ تو مفسرین اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ پختہ عمر جو ہے وہ 40 سے 60 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ نجران کے عیسائیوں کا رد کرنا ہے، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، الہ مانتے تھے۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بچپن سے جوانی کی عمر تک پہنچیں گے، اس دوران ان کے بدن میں، باڈی میں فزیکلی تبدیلی آئے گی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس ذات میں تبدیلی آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات، دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جب اٹھایا گیا تو تقریباً آپ کی عمر 33 سال کی تھی، اور پھر آسمان پر آپ ہزاروں سال رہیں گے، پھر قیامت کے قریب آپ زمین پر آئیں گے، اس وقت بھی آپ نوجوان ہوں گے، تقریباً 40 سال کی عمر کے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے ان کا گہوارے پر بات کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پختہ عمر میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، کیونکہ زمانہ بدلتا گیا اور راتوں دن گزرتے گئے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی جس طریقے سے اٹھائے گئے تھے اسی عمر کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ ہزاروں سال ہونے کے باوجود بھی جسم میں کوئی تبدیلی نہ ہونا، بلکہ جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر کے ساتھ اترنا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ آیہ نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، بولی اے میرے رب، میرا بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے نے آ کر حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی، بشارت دی، تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگے کہ مولا تبارک و تعالی کہ میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے چاہے، یعنی اللہ تعالی لفظ کن فرما دے تو اس سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم بیت المقدس سے نکل کر ایسٹ کی طرف چلی گئی، وہ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے اور ان کے قوم کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے پاس روح کو بھیجا، یعنی جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں،
اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی اور میں نعوذ باللہ بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کے لیے یہ آسان ہے، وہ کن فرما دے تو وہ چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت پر نشانی بنائیں گے، اور وہ ہماری طرف سے اس شخص کے لیے رحمت ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا، اس کی بات مانے گا۔ اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھیں گے، اور حکمت کی باتیں یعنی سنت کی تعلیم دیں گے، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، اور میں اس کے ہاتھ میں ایسی نشانیاں اور عجیب و غریب امور ظاہر کروں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے قریب آئے اور حضرت مریم کے گریبان پر پھونک ماری، اس طرح حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بیان کرتی ہیں کہ جب میں کسی سے بات کرتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تسبیح بیان کرتے رہتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو وہ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے اور میں ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہیں پھر بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اور ان کی ماں اپنے کانوں سے سن رہی ہیں اور اپنی ماں سے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی انہیں بار بار قوت گویائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ کئی مرتبہ انہوں نے کلام فرمایا اور اسی طریقے سے وہ بڑھتے رہے۔ بچپن میں ہی ان کے کلام کا حال یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے حمد تعریف بیان کرتے کہ اس سے پہلے کسی کے کانوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو نہیں سنا تھا۔ اور امام ابن عساکر مختصر تاریخ دمشق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ان کی ماں نے ان کو مکتب میں داخل کر دیا۔ جب معلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز بتاتا، کسی چیز کی تعلیم دیتا، تو آپ اس کے بتانے سے پہلے ہی اس کو جان لیتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بہت ہی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا تھا۔ جب یہ بات یہودیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا قصد کیا۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں القاء فرمایا، یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی جائے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر سے بیت المقدس کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ وہ بیت المقدس پہنچے، وہاں انہوں نے اقامت اختیار کی، وہیں رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انجیل کو نازل فرمایا اور ان کو تورات کا علم سکھایا اور انہیں معجزات عطا کیے۔ آیہ نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور رسول ہوگا جو بنی اسرائیل کی طرف۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائی اور معجزات بھی عطا کیے، اس میں مردے زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، اور لوگ جو اپنی گھروں میں جمع کرتے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے۔ جب یہ ساری باتیں جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، عجیب و غریب باتوں کا صدور ہونے لگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، تو لوگوں نے دیکھا، خوف زدہ ہو گئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف انہیں بلایا اور اپنی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیہ نمبر 49 میں ہے۔
अन्नी अखलुक़ लकुम मिन अत्तीन का हैअति त्वैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु त्वैरम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे रब की तरफ से मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम, और मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक उन बातों में से तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सहद करीमा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो 5 मौजज़ात अता किए गए हैं उनका ज़िक्र है। नंबर 1, मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाकर फूंक मारना और उससे हकीकी परिंदा बन जाना। नंबर 2, पैदाइशी अंधों को आँखों का नूर अता फरमा देना। नंबर 3, कोढ़ के मरीज़ों को शिफायाब कर देना। नंबर 4, मुर्दों को ज़िंदा कर देना। नंबर 5, गैब की खबरें देना। इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि परिंदों को ज़िंदा करना ये ईसा अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप कोई परिंदा बना कर दिखाएँ। आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उससे फूंक मारी तो वो परिंदा बनकर उड़ने लगी। अब इस परिंदे की खुसूसियात में से ये है कि उसमें वो परिंदा दांत रखती है और हंसती है और दूध पिलाती है अपने बच्चों को, जबकि दूसरे जानवर जो उड़ते हैं उनमें ये बात नहीं होती। और कोड़ियों को शिफा देना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अतिब्बा का बड़ा ज़ोर था, वो हर मामले में एक्सपर्ट थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता की, तबीब आज़म बनाया उस दौर का कि आप इस तरीक़े से इलाज करते कि जिसके लिए दुआ कर देते, मादरजाद अंधा होता तो भी ठीक हो जाता, कोढ़ी का मर्ज़ होता वो भी ठीक हो जाता, और ऐसा इलाज करते कि उस दौर में अतिब्बा के पास भी उस बीमारी का इलाज नहीं होता। और रिवायतों में आता है कि तकरीबन एक दिन में 50-50 हज़ार मरीज़ों का इज्तिमा होता, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो चलकर आ सकता था आप उनके लिए दुआ करते, जो चलकर नहीं आ सकता था आप उनके पास पहुंच जाते, उनके लिए दुआ फरमाते और वो तंदुरुस्त हो जाता, और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की आप शर्त उनसे ले लेते। और फिर मुर्दों को ज़िंदा करना, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों को ज़िंदा किया। एक आपका एक मुखलिसाना दोस्त था, वो बीमार हुआ और हालत बहुत नाजुक हुई तो उनकी बहन ने आपको इत्तला दी, लेकिन इत्तेफाकन वो आपसे तकरीबन 3 दिन की मसाफत पर था। जब 3 दिन के बाद आप वहाँ पहुँचे तो 3 दिन पहले ही चूँकि इनका विसाल हो चुका था, लोग दफना चुके थे। आपने उनकी बहन से कहा मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, फिर आपने दुआ फरमाई तो वो शख्स कब्र से ज़िंदा होकर निकल आया। एक मुद्दत तक वो ज़िंदा रहे और उनसे औलाद भी हुई। दूसरा एक बुढ़िया का लड़का था जिसका जनाजा ईसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुज़र रहा था, आपने उसके लिए दुआ फरमाई तो वो ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। उसके ताल्लुक़ से भी आता है कि एक अरसे तक वो भी ज़िंदा रहा, उसके यहाँ भी औलाद हुई। तीसरी एक लड़की थी जो शाम के वक्त मरी और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसको भी ज़िंदा फरमाया। चौथा साम बिन नूह जिनका नाम था, उनकी वफ़ात को हज़ारों साल गुज़र चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप उनको ज़िंदा करके दिखाएं, तो आप उनकी कब्र पर पहुँचे और उन्हें पुकारा। ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ उनके कानों से टकराई तो वो खौफज़दा होकर खड़े हो गए कब्र से। तो उन्होंने सोचा कि क़यामत कायम हो गई, तो इस दहशत के मारे उनके सर के आधे बाल सफ़ेद हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे फिर उन्हें मौत आए तो सकरातुल मौत की तकलीफ़ न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें मौत दी और सकरातुल मौत की तकलीफ़ उन्हें नहीं आई। चौथी बात गैब की खबरें देना। ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को अच्छा करते, मुर्दा को ज़िंदा करते, तो लोग जो है कहते कि ये तो जादूगर है।
اور کوئی معجزہ دکھائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو کھاتے ہو اور کل کیا کھاؤ گے میں اس کے تعلق سے بھی بتا سکتا ہوں، اور تم نے جو گھر میں جمع کر رکھا ہے جو کسی کو پتہ نہیں میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں کر کے دکھایا، جو تھا اس کو بھی بتایا، جو کل کھائے گا اس کو بھی بتا دیا۔ ایسا ہی ہوا، بچے ان کے پاس آتے اور بچوں سے بھی آپ بتا دیتے کہ فلاں فلاں چیز تمہارے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور تمہارے گھر والوں نے یہ چیز کھائی ہے اور تمہارے لیے یہ چیز بچا کے رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اپنے والدین سے وہ چیز مانگتے تو والدین پوچھتے کہ یہ تم کو کس نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیز بنائی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب ان لوگوں نے بچوں سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو۔ بچوں کو انہوں نے روک دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بچے ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں تو خود ان کے گھر کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا گھروں میں تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو سور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سور ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سب کے سب سور تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا، غیب کی خبریں دینا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس کی قدرت دیتا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ کر گزرتے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی۔ یہی ہمارا کہنا ہے، اگر نبی کسی کو زندہ کرے، ولی کسی کو زندہ کرے تو یہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اولیاء اکرام کو، انبیاء اکرام کو اگر مشکل کشا کہیں تو بالکل یہ جائز ہے، دافع البلا کہیں بالکل یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اگر بلا کو دفع کریں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان بخاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔